السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ابن ماجہ۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں نے اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ استغفار کی فضیلت۔ استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ استغفار باران رحمت اور مال و اولاد کی ترقی کا سبب ہے۔ استغفار جسمانی قوت میں اضافے کا سبب ہے۔ استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ استغفار خوشگوار زندگی گزارنے کا سبب ہے۔ القرآن۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ ان کو اس حالت میں بھی عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرنے لگے۔ القرآن۔ اپنے رب سے استغفار کیا کرو کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ القرآن۔ اپنے رب سے استغفار کیا کرو کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اولاد سے محروم ہوں، میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے استغفار اور صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ ہوتا کہ تمہیں اس کی برکت سے اولاد کا رزق دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں، وہ شخص کثرت سے استغفار اور کثرت سے صدقہ کرنے لگا، اس کی برکت سے اسے 9 بیٹے عطا ہوئے۔ القرآن۔ اے میری قوم،
اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ استغفار، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ اس شخص نے کہا، میں استغفار کرتا ہوں اور پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دوبارہ گناہ کرو تو پھر اپنے رب سے استغفار کرو۔ راوی کہتے ہیں 3 یا 4 مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار سے اتنا استغفار کرو کہ شیطان تھک ہار کر بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کے صحیفہ میں استغفار ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جس صفحہ نامہ اعمال میں استغفار نہیں ہوتا وہ سیاہ ہوتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں بندہ تیرا ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے اعمال اور برے کاموں سے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں پریشان ہیں اور کوئی آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی پریشانی میں یا گھریلو کسی وجہ سے پریشان ہیں، تو استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی اور آپ سکون راحت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، آمین، اور ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہمیں غم تکلیف سے نجات دے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو، حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔